بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان گرامی سامعین قدر، آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے۔ دیکھیں، رسول خدا کی زندگی کے بعد اب چاہے جس کی بھی حکومت ہو، مگر آپ کو کتابوں اور روایتوں میں بہت سارے فیصلے ایسے ملیں گے کہ جو مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا۔ اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین قاضی ہیں، یعنی بہترین فیصلے کرنے والے ہیں۔ اور رسول خدا نے جناب امیر کے حوالے سے مختلف احادیث بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں بھی پیش کی۔ جیسے کہ رسول فرماتا ہے: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو کوئی بھی شہر میں آنا چاہتا ہے تو وہ دروازے کے ذریعے سے شہر میں داخل ہو۔ اس طریقے سے فقط اس حوالے سے، علم کے حوالے سے یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ ایک اور مقام پہ رسول خدا نے فرمایا: انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور جناب امیر اس کے دروازے ہیں۔ انا میزان العلم وعلی کفاتہ، میں علم کا میزان ہوں اور علی اس کا پلڑا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری احادیث جس کے اندر جناب امیر کے علم کا تذکرہ ہوا، جناب امیر کی حکمت کا تذکرہ ہوا، جناب امیر کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہوا، بہت ساری احادیث آپ کو رسول خدا کے زمانے میں ملے گی۔ نیز اگر گفتگو کی جائے مولا کے فیصلوں کے حوالے سے، تو رسول خدا کی زندگی کے بعد دیگر خلافتوں کے اندر بھی جناب امیر نے مختلف فیصلے کیے، اور بہت سارے مقامات تو ایسے آئے کہ جب فیصلے کسی اور کی جانب بڑھے تو انہوں نے خود جناب امیر کی جانب رجوع کیا تاکہ جناب امیر اس کا صحیح فیصلہ کرے۔ میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں کہ رسول خدا کے بعد ایک روز مسجد کے اندر دو خواتین آ گئی، اور ان دونوں خواتین کے پاس جو ہے وہ ایک بچہ تھا جو ایک خاتون کی گود میں تھا، اور ان دونوں خواتین کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ بچہ کس کا ہے، ظاہراً دونوں خواتین دعوے دار ہے اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو سب پریشان تھے۔ تو اتنے میں کسی نے کہا کہ جاؤ رسول خدا کے حقیقی وصی جناب امیر کو بلائے۔ اب جیسے ہی جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا: یا امیر المومنین، ابھی ایک اہم مسئلہ پیش آیا ہے اور آپ کے علاوہ اس کا کوئی فیصلہ انجام نہیں دے سکتا۔ جناب امیر مسجد میں تشریف لائے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ دو عورتیں آئی ہوئی ہیں، ان دونوں عورتوں کے پاس جو ہے وہ ایک بچہ ہے اور دونوں دعوے دار ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جناب امیر نے کہا بس اتنا سا مسئلہ ہے؟ کہ ایک کمبر ذرا آگے بڑھو اور میری ذوالفقار لے کر آؤ۔ جیسے ہی جناب کمبر ذوالفقار لائے تو جناب کمبر سے فرمائے لگے: اے کمبر، ذرا ذوالفقار نکال لو اور اس بچے کے دو حصے کر دو۔ کہا ایک حصہ اس پہلی والی عورت کو دے دو، دوسرا حصہ اس دوسری عورت کو دے دو۔ سارے مدینے والے پریشان ہو گئے: یا امیر المومنین، اس طریقے سے تو بچہ مر جائے گا۔ کہا نہیں، رکو ذرا یہ ہونے دو۔ کہا جیسے ہی جناب کمبر نے تلوار نکالی، ایک عورت چیخ کے کہنے لگی کہ یا امیر المومنین، اس بچے کو اس عورت کے حوالے کر دیجئے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے بلکہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ کہا جیسے ہی جس عورت نے چیخ کے یہ کہا اور جیسے ہی اس کی مامتا تڑپی، جناب امیر نے فرمایا یہ عورت اسی بچے کا ہے کہ جس نے اس بچے کو دوسری عورت کے حوالے کر دیا۔ کہا یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ کہا جب میں نے کہا کہ بچے کو ذبح کر دو تو جو اصل ماں تھی اس کے دل میں تڑپ آئی کہ چاہے بچہ میرے پاس نہ رہے مگر صحیح و سالم تو رہے، تو جناب امیر نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس عورت کے حوالے کر دیا جائے۔
اس طرح کے بہت سارے فیصلے جناب امیر کے ہیں، چند فیصلے آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے کسی نے جناب امیر سے پوچھا، مولا یہ جو آپ فیصلے کرتے ہیں اور اتنی تیزی سے فیصلے کرتے ہیں کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اتنی تیزی سے جواب دیتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کرتے اور جواب جو ہے وہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب امیر نے فرمایا بڑا آسان ہے، یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہے؟ اسے فوراً سوچا اور اسی لمحے کہا مولا 5 انگلیاں ہے۔ کہا تم نے سوچا نہیں اور فوراً کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہے؟ مولا کیسی بات کر رہے ہیں، یہ انگلیاں ہمیشہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں کے سامنے رہتی ہے، مجھے اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فی الفور میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس طرح جناب امیر نے فرمایا کائنات کی تمام چیزیں علی کی آنکھوں کے سامنے ہے، علی کو کسی فیصلے میں کسی سوال میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جناب امیر کا علم ہے۔ تو جان گرامی کچھ فیصلے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جناب امیر جو ہے وہ رسول خدا کے حقیقی جانشین ہے، اور بہت سارے مسائل اس حوالے سے بھی ہے کہ لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ رسول خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور اب اس وعدے کو پورا کیا جائے، تو یقیناً رسول خدا کا وعدہ وہی پورا کر سکتا ہے کہ جو رسول خدا کا وصی ہو۔ ایک شخص آیا مدینے کے اندر رسول خدا کی رحلت کے بعد، اور آ کر پوچھنے لگا یہ بتاؤ ابھی جو ہے وہ خلیفہ کون ہے، مجھے جو ہے وہ اس سے کچھ کام ہے۔ لوگوں نے جو ہے مختلف دروازے دکھا دیے۔ اب جیسے ہی جو ہے وہ ایک دربار میں پہنچا تو کہنے لگا کہ مجھے تم سے یہ کام ہے کہ تم ابھی وقت کے خلیفہ ہو، جب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے تو میری رسول خدا سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے رسول خدا سے یہ کہا تھا کہ میں اپنے شہر جاؤں گا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اور قبیلے والوں کو مسلمان کروں گا اور آپ کی دین اسلام کو پھیلاؤں گا، یہ بتائیے کہ مجھے اجر کیا ملے گا، مجھے اس کا نتیجہ کیا ملے گا، اس کا ثمرہ کیا ملے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ دنیا میں اجر چاہتے ہو یا آخرت میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے، آپ دنیا میں بھی عطا کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت رسول نے اس سے وعدہ کیا کہ جب تم اس کام کو انجام دے دو تو دوبارہ آنا اور جو ہے وہ مجھ سے یا میرے وصی سے 100 اونٹ سرخ لے جانا کہ جس پر چاندی اور سونا لدا ہوا ہوگا اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک غلام ہوگا۔ اب جیسے اس نے یہ دعویٰ پیش کیا تو معاملہ یہ ہے کہ مال لینا تو آسان ہے مگر رسول خدا کی اس وصیت پر مال دینا مشکل ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ چونکہ رسول خدا نے یہ تم سے وعدہ کیا ہے تو تم کوئی گواہ پیش کرو۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں، نہ اس وقت کوئی اور موجود تھا۔ تو کہا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ اگر گواہ بھی ہوتے تو تب بھی یہ قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے تھے کہ 100 اونٹ سرخ کہ جس کے اوپر سونا اور چاندی لدا ہوا ہو اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک غلام۔ کہنے لگے کہ تو یہ میرا یہ مسئلہ حل کون کر سکتا ہے؟ تو ادھر جو ہے وہ جناب امیر کے ایک صحابی موجود تھے، کہنے لگے کہ یہ مسئلہ فقط و فقط جناب رسول خدا کے وصی تمہارا حل کر سکتے ہیں۔ اس شخص کو لے کے جایا گیا جناب امیر کے پاس۔ جناب امیر جو ہے وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جناب امیر کے بعد جب وہ شخص آیا تو کہنے لگا کہ رسول خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اور معاملہ اس طریقے سے۔ جناب امیر نے فرمایا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میں تمہارے اس وعدے کو جانتا ہوں اور میں ہی رسول خدا کا حقیقی وصی ہوں کہ تمہارے اس وعدے کو جو تم سے رسول خدا نے کیا ہے اسے انجام دوں گا۔ اس وقت جناب امیر نے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیے اور اس شخص کو لے جائیے ایک وادی کی جانب، اور اس وادی میں جیسے ہی پہنچے تو درمیان میں جو ہے وہ اس کاغذ کو رکھ دیجیے گا اور اس وادی والوں کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ رسول خدا نے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھایا ہے۔ جناب امام حسن مجتبی اس شخص کو لے کر ایک وادی کی جانب گئے، وہ جو کاغذ جناب امیر نے دیا تھا اسے اس درمیان میں رکھا اور کہا کہ میں جناب امیر کا حقیقی فرزند اور وارث جناب امام حسن مجتبی ہوں اور میرا سلام اے وادی والو تم پر ہو۔ کہ جیسی مولا کا سلام کرنا تھا اچانک زمین سے، اب اس کی مختلف روایتیں ملتی ہیں، پہاڑ کے ذریعے سے، اور ایک روایت جو میں نے خود پڑھی ہے کہا کہ وہ زمین کے ذریعے سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک اونٹ غلام کے ساتھ جو ہے وہ برآمد ہوا کہ جس کی مہار ایک غلام نے پکڑی ہوئی تھی، سرخ رنگ کا اونٹ تھا، اس پہ سونے اور چاندی کی جو ہے وہ مال لدا ہوا تھا۔ کہ جیسے ہی وہ غلام اس اونٹ کی مہار کو لے کے باہر ہوا اس کے پیچھے پوری قطار موجود تھی
یہاں تک کہ 100 اونٹ مکمل ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اے شخص آج میں نے اپنے نانا کا وعدہ تیرے سامنے پورا کر دیا۔ دیکھیں ذرا گرامی، یہ وہ فیصلہ کہ اس وقت یہ وہی حل کرے گا کہ جو رسول خدا کا اصلی جانشین ہوگا، وہی حل کرے گا جو رسول خدا کا اصلی وصی ہوگا، اور اس وقت جناب امیر نے اس فیصلے کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ انجام دیا۔ دیکھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے جو ابھی انجام پذیر ہیں وہ ابھی جناب امیر کی خلافت کے موقع پر نہیں ہے، بلکہ ابھی یہ اس وقت ہے کہ جب جناب امیر کی ظاہری خلافت آئی ہی نہیں ہے۔ ایک اور فیصلہ مدینہ کے اندر لائے گئے 2 افراد، اور معاملہ اس طریقے سے دلچسپ ہو گیا کہ وہ دونوں افراد جو ہے وہ سفر پر تھے، غالباً شام کی جانب سفر تھا۔ تو ان میں سے جو ہے وہ ایک آقا تھا اور ایک غلام۔ اب معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ آقا جو ہے وہ اونٹ پر سوار تھا، اور غلام جو ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آقا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک آقا نے بولا کہ مجھے کچھ کام ہے، ذرا میں آتا ہوں، اس اونٹ کو سنبھالو۔ وہ اونٹ سے اترے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو غلام جو اونٹ کی مہار کو سنبھالے ہوا تھا اب اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آقا نے کہا کہ ذرا اونٹ سے اترو اور مجھے بیٹھنے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ کون؟ آپ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں ہی تمہارا آقا ہوں، میں کب سے تمہارا غلام، بلکہ تم میرے غلام ہو۔ اب وہ آقا پریشان ہو گیا، یہ معاملہ کیا ہوا؟ اب اس وقت کوئی موجود بھی نہیں۔ کہا چلو اس کا فیصلہ کرتے ہیں، مدینے چلتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب جو ہے وہ اونٹ، آقا اور غلام یہ تینوں پہنچے مدینے، اور جو ہے وہ رستے میں ہی کوئی شخص مل گیا۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی حاکم ہوں۔ کہا یہ فیصلہ کیجئے اور یہ بتائیے کہ جو ہے وہ یہ دعوے دار اس طریقے سے ہے کہ آقا کہہ رہا ہے کہ میں غلام، یہ میرا غلام ہے، اور وہ غلام کہہ رہا ہے کہ یہ بھی میرا غلام ہے۔ تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں سے آقا کون ہے اور غلام کون، اور یہ اونٹ کس کی ملکیت ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگے یہ بتاؤ جناب سلمان کا ہے۔ کیوں؟ جناب سلمان سے پوچھو جناب امیر کا ہے، باغ میں ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، تاکہ جناب امیر اس کا فیصلہ کرے۔ یہ میرا فیصلہ جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا جناب امیر کو ڈھونڈا گیا، دیکھا کہ جناب امیر جو ہے وہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ یہ سارے افراد جو ہے وہ مسجد کی جانب گئے۔ یا امیر المومنین، بڑا اہم مسئلہ پیش آیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، اور یہ اونٹ کس کی ملکیت ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جناب امیر نے کہا چلو ذرا میرے ساتھ ایک مقام پہ چلو۔ جناب امیر ان کو باغ لے گئے، اور ادھر جناب سلمان سے کہا اے سلمان ذرا ایک کچی دیوار بناؤ۔ کچی دیوار بنائی گئی۔ جناب امیر نے فرمایا اے سلمان ذرا اس کچی دیوار میں جو ہے وہ 2 سوراخ کر دو، اتنا سوراخ ہو کہ ان کے چہرے، ان کا منہ جو ہے وہ اس سوراخ سے باہر آ جائے۔ اور اس دیوار میں جو ہے وہ 2 سوراخ کیے گئے۔ ان دونوں کو بلایا گیا کہ اپنی اپنی گردنوں کو جو ہے وہ اپنے اپنے چہروں کو جو ہے وہ اس سوراخ کے اندر ڈال دو، اس طریقے سے کہ تمہاری گردن باہر رہے اور مکمل چہرہ دوسری جانب آ جائے۔ دونوں افراد نے جو ہے وہ اپنی گردنوں کو اس سوراخ کے اندر ڈالا۔ دونوں اشخاص جو ہے موجود ہے، چہرہ اس جانب ہے اور بدن پورا اس جانب ہے۔ جناب امیر نے کہا ایک کمبر ذرا میری ذوالفقار لے کر آؤ۔ جناب کمبر جو ہے وہ جناب امیر کی ذوالفقار لے کر آئے، اور کہا کہ اے کمبر جیسی ہی میں تمہیں صلاح دوں فوراً جو ہے وہ ذوالفقار چلا دینا۔ یا امیر المومنین کس پہ چلانی ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں۔ جناب کمبر کو جناب امیر نے اشارہ کیا اے کمبر فوراً سے جو ہے وہ غلام کی گردن کاٹ دو۔ اب جیسی جناب کمبر کو یہ صدا ملی، جناب کمبر نے تلوار نکالی، اس تلوار کی نکلنے کی آواز سے وہ جو غلام حقیقی طور پہ تھا اس نے اپنے چہرے کو باہر نکالا اور دوڑنے لگا۔ اب جیسی وہ دوڑنے لگا تو تمام افراد نے دیکھا کہ ان دونوں میں سے اصل غلام یہی ہے، کیونکہ وہ خوفزدہ ہو گیا کہ جناب امیر تو اس معاملے کو جانتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میری گردن تو کٹنے والی ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے، اور یہ اصل اونٹ جو ہے وہ اس آقا کی ملکیت ہے۔ تو وہ مسئلہ کہ جو تمام افراد مل کر سوچ رہے تھے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، جناب امیر نے لمحے بھر کے اندر ایک طریقے سے اس کا جواب دے دیا، اس فیصلے کو انجام دے دیا۔ تو یہ جناب امیر کی خلافت ہے، یہ جناب امیر کا عدل ہے، یہ جناب امیر کی امامت ہے کہ رسول خدا کے بعد ایسے ناممکن فیصلے کہ جو انسان کی ذہن میں نہیں آ سکتے تھے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، جناب امیر نے لمحے بھر میں ان فیصلوں کا جواب دے دیا۔ دیکھیں اس کے بعد اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب امیر کسی خاص معاملے میں تو عالم نہیں تھے نا،
ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ علم رکھتے ہیں. اسی لیے جب کسی نے مولا سے سوال پوچھا کہ مولا آپ عالم ہیں یا جاہل، تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ میں جاہل نہیں ہوں. یعنی کوئی ایسا علم ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہو، ہر چیز کو جانتے ہیں. اب چاہے وہ اس میں کچھ علوم دنیاوی ہو، مثلاً جو ہے وہ فصاحت کے لحاظ سے ہو، بلاغت کے لحاظ سے ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے فزکس ہو، کوئی بھی علم ہو، چاہے کیمیائی ہو، ہر علم کو جو ہے وہ امام معصوم جانتے ہیں. اسی طریقے سے آئے کچھ افراد جناب امیر کے پاس، کہنے لگے یا امیر المومنین، مسئلہ تھوڑا سا عجیب پیش آیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم جو ہے وہ کھانے کے دسترخوان پر تھے اور سفر کے دوران تھے اور ہم 2 افراد تھے. اچانک جو ہے وہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کہا ہمارے پاس جو ہے وہ کل ملا کے 8 روٹیاں تھیں. پہلے کے پاس 3 تھی اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں. کہ ہم نے وہ 8 کی 8 روٹیاں جو ہے وہ دسترخوان پہ رکھ دی. اب تک تو معاملہ صحیح جا رہا تھا، ہم تینوں نے مل کر، جو مہمان تھا اس نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھایا. اب جب روٹیاں کھا لی تو معاملہ اب تک صحیح تھا، لیکن جیسے ہی وہ مہمان جانے لگا تو اس نے جو ہے وہ 8 درہم اس دسترخوان پہ رکھ دیا اور وہ چلے گیا، کچھ کہے بغیر جو ہے وہ چلے گئے. اب معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ یہ 8 درہم دسترخوان پر ہے، ہم 2 افراد ہیں، ایک کی 3 روٹیاں ہیں، ایک کی 5 روٹیاں ہیں. اب معاملہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو 5 روٹیاں والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان 8 درہم میں سے 5 درہم میرے ہیں کیونکہ میری 5 روٹیاں تھیں، اور ان 8 درہم میں سے 3 درہم تمہارے ہیں کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں. مگر یا امیر المومنین، جو 3 روٹیوں والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے بھی اپنا پورا مال جو ہے وہ دسترخوان پہ رکھ دیا، تم نے بھی اپنے پورے غذا جو ہے وہ دسترخوان پہ رکھ دی، تو یہ درہم کا حصہ جو ہے وہ آدھا آدھا ہوگا. 4 درہم تمہارے، 4 درہم تمہارے. اچھا دیکھیں، مولا نے ڈائریکٹ فیصلہ نہیں دیا، بلکہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ 1 درہم کی خاطر جو ہے وہ لڑ رہے ہو. یہ فقط 1 درہم کا معاملہ ہے، دنیا فانی ہے، دنیا میں کچھ نہیں رہنا. 1 درہم کے لیے میرے پاس فیصلہ کرانے آئے ہو. یا امیر المومنین، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 درہم میں رکھتا ہوں، 3 تم رکھو، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. تو جناب امیر کہنے لگے کہ اس 3 درہم والے شخص سے کہ 1 درہم پہ کیوں اتنا لڑ رہے، 3 تم رکھو، 5 اسے رہنے دو. کہنے لگا نہیں مولا، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، آپ بتائیے کہ اصل کیا ہونا چاہیے. اب جناب امیر نے فرمایا یاد رکھو، جب میں فیصلہ کروں گا تو اسے قبول کرنا ہوگا کیونکہ میرا فیصلہ حتمی ہوگا. یا امیر المومنین، ہمیں قبول ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم جو ہے وہ اسے قبول کریں گے. امام نے کہا اب سنو، کل ملا کے روٹیاں کتنی تھی؟ 8. تمہاری کتنی؟ 5. کہا تمہاری کتنی؟ 3. یہ بتاؤ کھانے والے کتنے تھے؟ کہنے لگے کہ کل ملا کے 3 کھانے والے تھے. تو امام نے کہا کہ اگر اس بات کو سوچا جائے کہ ہر بندے نے برابر کھایا ہے تو ایک روٹی کے کتنے حصے ہوں گے؟ تو مولا 1 روٹی کے 3 حصے ہوں گے. تو یہ بتاؤ کہ کل روٹیاں کتنی تھی؟ کہا 8. تو ان 8 روٹیوں کی ہر روٹی کے اگر 3 حصے کرو تو کل ملا کے کتنے حصے بنتے ہیں؟ کہ مولا 24 حصے بنتے ہیں. 8 16 24. اچھا اب یہ بتاؤ کہ ان 24 حصوں کے اندر سے تمہارے کتنے حصے تھے؟ کہ مولا میری 3 روٹیاں تھی، تو گویا میری 3 روٹیوں کے حساب سے اگر ہر روٹی کے 3 حصے کرے تو میرے بنتے ہیں 9 حصے. سب تمہارے کتنے حصے تھے؟ مولا میری 5 روٹیاں تھی، اگر ہر 5 روٹی کے حوالے سے ایک روٹی کے 3 حصے کریں تو کل ملا کے بنتے ہیں 15 حصے. مولا فرماتے ہیں تمہارے ہیں 9 حصے، تمہارے ہیں 15 حصے. یہ بتاؤ کہ ہر شخص نے کتنے حصے کھائے تھے؟ مولا 8 حصے. تو امام نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری 9 حصے بنتے ہیں 3 روٹیوں کے حوالے سے، ان میں سے 8 حصے تو تم خود کھا گئے، اور فقط تم نے 1 حصہ جو ہے وہ مہمان کو دیا. اور جس شخص کی 5 روٹیاں تھی ان 5 روٹیوں کے بنتے ہیں 15 حصے، کہ جس میں سے 8 حصے اس نے خود کھائے اور 7 حصے مہمان کو دیے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 8 درہم تمہارے پاس ہے ان میں سے 7 درہم اس 5 روٹی والے کو ملیں گے اور 1 درہم تم 3 روٹی والے کو ملے گا. مولا فرماتے ہیں یہ اصل فیصلہ ہے. اگر پہلے تم مان جاتے تو یقیناً فائدے میں رہتے کہ اصل جو ہے وہ تمہیں 3 درہم ملتے. اب 3 درہم کے بدلے میں تمہیں 1 درہم ملے گا اور اس 5 روٹی والے کو باقاعدہ 7 درہم ملیں گے. اس طریقے سے مولا نے اتنے بہترین طریقے سے اس مشکل سوال کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. تو یہ مولا کا علم ہے، یہ مولا کی جو ہے وہ فصاحت و بلاغت ہے، یہ مولا کا عدل و انصاف ہے کہ کس طریقے سے بہترین
انداز سے مولا جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرتا ہے. بس آخری ایک فیصلہ، چونکہ وقت نہیں ہے، بس آخری ایک فیصلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ میتھمیٹکس کے حوالے سے، کہ جب مولا سے دوبارہ سوال کیا گیا. اب دیکھیں معاملہ اس طریقے سے ہوا، 3 افراد آئے مولا کے پاس دوبارہ سے اور کہنے لگے یا امیر المومنین ہمارے پاس کل ملا کے 17 اونٹ ہے، 17. مولا یہ بتائیے کہ ہم 3 افراد ہیں اور ہم تینوں کے حصے جو ہے وہ معین ہے. کیا حصے ہیں؟ کہ پہلے کا حصہ ہے آدھا، دوسرے کا حصہ ہے تیسرا، اور آخری کا جو حصہ ہے وہ 9واں حصہ ہے. مولا نے کہا اس میں مشکل کیا ہے؟ تو کہنے لگے مولا مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ ہے 17 اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی جو ہے وہ آدھا اونٹ نہیں ملے بلکہ مکمل اونٹ ملے. اگر 17 کو جو ہے وہ آدھا کریں گے تو بنے گا 8.5، جو کہ ہم نہیں چاہتے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. جناب کمبر کو آواز، کہا کمبر جاؤ ذرا میرا ایک اونٹ لے آؤ. امام نے ان 17 اونٹوں میں سے اپنا ایک اونٹ ملا دیا. کہا آپ کتنے اونٹ ہو گئے؟ کہا 18. امام نے کہا ٹھیک ہے، پہلا حصہ کس کا ہے؟ کہا کہ پہلا حصہ جو ہے وہ میرا ہے اور میرے جو ہے وہ آدھے اونٹ بنتے ہیں. امام نے کہا کہ 18 اونٹ ہے، اس کو آدھے کرو، کتنے ہوئے؟ کہا 9 اونٹ. امام نے کہا یہ 9 اونٹ جو ہے وہ تمہارے ہو گئے، اسے الگ کر دیا. امام نے کہا دوسرے کو بولا، کہا تمہارا حصہ کتنا ہے؟ یہ مولا تیسرا حصہ ہے. امام نے کہا کل ملا کے اونٹ کتنے تھے؟ کہا 18. کہا اس کا تیسرا حصہ نکالو، کیا حصہ نکلے گا؟ 6 12 18 یعنی 6 اونٹ. امام نے کہا کہ 6 اونٹ جو ہے وہ تمہارے ہو گئے. امام نے کہا اس آخری والے کو بولا، کہا مولا حاضر ہوں. کہا تمہارے کتنے حصے تھے؟ کہا مولا 9واں حصہ تھا. کہا اونٹ کتنے تھے؟ کہا 18. کہا 18 کا 9واں حصہ نکالو. تو کہنے لگے مولا 9 اور 18 یعنی 2 اونٹ. کہا یہ 2 اونٹ جو ہے وہ تمہارے. پہلے کو مولا نے کتنے اونٹ دیے؟ 9 اونٹ آدھے کے حساب سے. دوسرے کو دیے 6 اونٹ تیسرے کے حساب سے، اور آخری کو دیے 2 اونٹ 9ویں حصے کے حساب سے. تو کل ملا کے 9 6 15 2 17. امام نے کہا یہ 17 اونٹوں کی تقسیم ہو گئی. اے کمبر جو میرا اونٹ لائے تھے اسے واپس لے جاؤ. اس طریقے سے مولا نے ان فیصلوں کو بھی بہترین اور احسن طریقے سے انجام دیا کہ وہ فیصلے کہ جو انسان کی عقل تنگ رہ جائے کہ کس طریقے سے ان کے جوابات ہوں. آج کے زمانے کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر مولا نے اس کو بہترین طریقے سے انجام دیا. وجہ یہی ہے کہ جو اصل رسول خدا کا جانشین ہوتا ہے اس کے پاس ان تمام علوم کی خبر ہوتی ہے کہ جو اصل رسول خدا کے پاس ہوتی ہے. چاہے اب وہ کسی رسول کا وعدہ ہو کہ جسے نبھانا ہو، چاہے کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں امت پریشان ہو اور اسلام اس میں خطرے میں ہو، چاہے وہ کسی سوال کا جواب ہی کیوں نہ ہو. بس آخر میں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خداوند متعال جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہمیں سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تمام مقدس مقامات کی زیارت فرمائے. ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد